نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ایک اور تلخ حقیقت کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے کفر کے بارے میں خود اتنے واضح نشانات چھوڑے ہیں، واضح علامات اور اصول و ضوابط مرتب کیے ہیں کہ اگر مسلمان صرف اسی کی کتابوں کو اس کے سامنے رکھ دیں تو قادیانیت کا کفر ایسا ہے کہ وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ کتاب و سنت کی نصوص تو اس پر الگ سے شاہد ہیں اور ناطق ہے کہ یہ شخص کافر ہے اور اس کے متابعین بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن آج ہم مرزا غلام قادیانی ہی کی ایک عبارت اور ایک اصول سے اسی کی دوسری عبارت کو پیش کریں گے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسا موف العقل شخص تھا یا ایسا سمجھدار شخص تھا۔ اگر موف العقل تھا تو اس کا یہ تضاد ہے، ایک طرف بات کچھ کرتا ہے دوسری طرف کچھ، اور اگر یہ سمجھدار تھا تو یہ خود تو جہنم میں گیا، بقیہ انسانوں کو بچانے کے لیے نشان چھوڑ گیا کہ میرے پیچھے مت چلنا، میری آئینی اور قانونی حیثیت یہ ہے، میں تو جہنم کی راہ پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ شیاطین مذاق کر رہے ہیں، میں شیطانوں کے رستے پر ہوں، لیکن آپ اپنے ایمان کو بچا لینا۔ لیکن افسوس اور حیرت ان قادیانیوں پر ہے جو اتنی واضح حقیقتوں کے بعد بھی مرزا غلام قادیانی کے پیچھے اندھا دھند دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یا تو مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر نہ جانے عقل پر کون سا پردہ پڑا ہوا ہے کہ اتنی واضح تلخ سچائی کے باوجود جس میں وہ خود اعتراف جرم کر رہا ہے، اپنی غلطی کا اعلانیہ اعتراف اور اپنے کفریہ راستے کا اعتراف کر رہا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اگر انسان میں ذرا بھی شعور ہو تو یہ دو عبارتیں دیکھنے کے بعد مرزا غلام قادیانی کے مذہب پر باقی نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے دافع الوساوس۔ اس کتاب کو یہ خطبہ الہامیہ ہے، اس کا یا آئینہ کمالات اسلام، یہ 5ویں جلد کے اندر اس کا یہ خطبہ ہے دافع الوساوس کے نام پہ۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پہ کہتا ہے، اور یہ روحانی خزائن کا بھی صفحہ نمبر 21 ہے، کہتا ہے وَمَن تَفَوْهُ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ مُلْهِمًا كَانَ أَوْ مُجْتَهِدًا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالے کہ جس کی کوئی اصل بھی شریعت میں موجود نہ ہو، ملہمن کان او مجتہدن، وہ ملہم ہو یا مجتہد ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملہم ہے یا مجتہد ہے، فابہ الشیاطین متلاعبہ، اس کے ساتھ شیطان کھیل رہے ہیں، یہ شیطانوں کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ یعنی ہر ایسا شخص من تفوہ بکلمۃ لیس لہ اصل فی الشرع، ایسا منہ سے کلمہ نکالنے والا جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر ملہمن کان او مجتہدن، چاہے وہ ملہم ہو یا مجتہد ہو، کہتا ہے فابہ شیاطین متلاعبہ، اس کے ساتھ شیاطین کھیلنے والے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شیاطین کس کے ساتھ کھیلنے والے ہیں۔ اسی کتاب روحانی خزائن ہی کی 5ویں جلد ہی کے صفحہ نمبر 592 پہ، یعنی یہ بات اس نے صفحہ نمبر 21 پہ کی، اور صفحہ 592 پہ جا کر کہتا ہے فتوجہت عنایتہ لتعلیمی و طرف اللہ کی عنایات متوجہ ہوئیں میری تعلیم کے لیے اور میری تفہیم کے لیے، وَعَلِمْتُ وَعُلِّمْتُ مِن لَدُنْهُ، مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھے اس کی طرف سے یہ علم دیا گیا، ان النزول فی اصل مفہوم حق، کہ جو نزول عیسیٰ ہے، یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے حق ہے، ولیکن ما فہم المسلمون، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مسلمان اس بات کو سمجھے نہیں، مسلمون حقیقت ہو، اس کی حقیقت کو مسلمان نہیں سمجھے، لِأَنَّ اللہ تعالیٰ ارادہ اخفاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ارادہ کیا اس کے چھپانے کا، فغالب قضاء، اللہ کی قضاء اس پر غالب آ گئی، مکرہ و ابتلاء، اس کی تدبیر، اس کا آزمانا یہ غالب آیا لوگوں کی افہام پر، علی الافہامی، لوگوں کے افہام پر، فصرف وجوہہم عن الحقیقت الروحانیت الی الخیالات الجسمانیہ، تو لوگوں کی توجہ حقیقت روحانیہ سے خیالات جسمانیہ کی طرف پھیر دی گئی، فقانوا بہا من القانعین، وہ اس پر قناعت کرنے والے بن گئے، وبقی ھذا الخبر مکتوما مستورا، اور یہ خبر مکتوم چھپی ہوئی رہی، مستور رہی، یعنی کب تک مستور رہی؟ آگے کہتا ہے کرنن بعد کرنن، زمانوں کے بعد زمانوں تک یہ خبر چھپی ہوئی رہی، مستور رہی، اللہ نے کسی کو اس کی خبر اور بنت تک نہیں پڑھنے دی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور پیچھے اصول کیا بیان کیا؟ من تفوہ بکلمۃ لیس لہ اصل فی الشرع، اصل صحیح فی الشرع، اس کی صحیح اصل شریعت میں موجود نہ ہو، یعنی اگر اصل صحیح شریعت میں موجود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اس اصل کو چھپا کے نہ رکھتے، صحابہ سے چھپا کر نہ رکھتے، لیکن یہ کہتا ہے یہ کرنن بعد کرنن،
یہ بات چھپی رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ نزول جسمانی نہیں بلکہ نزول روحانی ہوگا۔ آگے جا کر کہتا ہے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فَكَشَفَ اللَّهُ الْحَقِيقَةُ عَلَيْنَا لِتَكُونَ النَّارُ عَلَيْنَا بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اللہ نے پھر حقیقت کو ہم پر کھولنے کا ارادہ کیا اور اس آگ کو ہمارے لیے ٹھنڈا اور نرم کرنا چاہا، اور آگے کہتا ہے جیسے پھر اگر وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ نَصْرُ الْمُضْطَرِّينَ، اللہ پر حق ہے، اللہ مجبور لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کو سنتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ فَأَخْبَرَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے خبر دی۔ اب یہ نئی بات آ رہی ہے جس کی کوئی اصل صحیح شریعت میں موجود نہیں ہے۔ کہتا ہے اخبرنی ربی، میرے رب نے خبر دی، ان النزول الروحانی لا جسمانی، کہ نزول جو ہے وہ روحانی ہوگا، جسمانی نہیں ہوگا۔ یہ اس نے ایک ایسی بات کی ہے، یہ صفحہ نمبر 552 پہ کہتا ہے کہ نزول مسیح کی جو خبر دی اللہ نے، یہ مجھ پر الہام کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام قادیانی تک اللہ نے اس خبر کو مکتوم رکھا، مستور رکھا، کرن بعد کرن، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا۔ پھر اللہ نے میرے اوپر اس حقیقت کو کھولا اور میں نے اس بات کی خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول روحانی ہوگا، جسمانی نہیں ہوگا۔ اب ہمارا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ اگر یہ اللہ شریعت تھی تو اللہ نے اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں واضح نہیں کی، صحابہ پر کیوں واضح نہیں کی؟ اگر ان پہ ایک چیز واضح نہیں ہوئی اور مرزا غلام قادیانی نے خود یہ اصول صفحہ 21 یہی اصول بیان کیا، وَمَن تَفَوْهُ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ، کہ ہر وہ کلمہ جس کی اصل صحیح شریعت میں موجود نہ ہو، شریعت صحیحہ میں موجود نہ ہو، ملہمن کان او مجتہدن، تو بندہ ملہم ہو یا مجتہد ہو، اجتہاد سے اپنی بات کرنے والا ہو، فَبِهِ الشَّيَاطِينُ مُتَلَاعِبَةٌ، اس کے ساتھ شیاطین کھیلنے والے ہیں۔ اب قادیانی امت فیصلہ کر لے کہ شیطان نے کس کے ساتھ مذاق کیا ہے، کس کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ 1400 سال سے امت پر اگر یہ حقیقت جو مرزا غلام قادیانی بیان کر رہا ہے نہیں کھلی اور اس کی کوئی اصل سابقہ شریعت محمدیہ جو موجود ہے اس میں موجود نہیں ہے، اچانک اس کے اوپر خبر آئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اپنا ہی کوئی الہام اور خبر ہوئی ہے، شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے۔ اگر شریعت میں اصل ہوتی تو یہ کہتا ہے شریعت میں موجود ہے، کہتا ہے اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے فراد اللہ نے ارادہ کیا کہ یکشف علینا الحقیقہ، ہم پر حقیقت کو کھول دے۔ اللہ نے ہم پر حقیقت جب کھولنے کا ارادہ کیا تو پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ ان النزول الروحانی لا جسمانی، کہ نزول روحانی ہوگا، جسمانی نہیں ہوگا۔ اب اس ایک جملہ قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس ایک جملے کی صحیح شرح میں کوئی اصل موجود ہوتی تو رسول اللہ پہ کھلتی، صحابہ پہ کھلتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک یہ خبر اللہ نے چھپائی ہوئی تھی تو اس بات کا دعویٰ کرنا سب سے پہلے اللہ کے اس اعلان کو جھٹلانا ہے جو اللہ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور یہ دین کا مسئلہ تھا تو اللہ نے بغیر رسول اللہ پہ واضح کیے، بغیر صحابہ کے واضح کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا امت کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا گیا کہ دین مکمل کر دیا، اور 1400 سال کے بعد اس دین کا ایک حصہ مرزا غلام قادیانی پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ جھوٹ ہے، یہ وہ کفر کی پٹاری ہے جو قادیانی نے کھولی ہے، اور اس پٹاری سے نکلنے والے یہ قادیانی مربی اور خلیفہ یہ وہ سانپ ہیں جو حیات و نزول مسیح کے مسئلہ پر امت کو ڈس رہے ہیں۔ اب سیدھا سا صاف سا راستہ ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو مان جائیں اس مسئلہ میں، نزول مسیح کے مسئلہ میں مرزا غلام قادیانی کے ساتھ شیطان نے مذاق کیا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ من تفوہ بکلمۃ لیس لہ اصل صحیح فی الشرع ملہما کان مجتہدا، ملہم ہو یا مجتہد ہو، اگر شیطان نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا تو وہ اس کے ساتھ شیطان کا مذاق ہے۔ یا تو اس کے ساتھ شیطان کا مذاق بنائیں، یا مانیں کہ تم اللہ پر بھی الزام لگا رہے ہو، رسول اللہ پر بھی کہ تمہاری شریعت کا الزام لگا رہے ہو، اور صحابہ سے لے کر پوری امت کو اس سے ناواقف اور جاہل کہہ رہے ہو۔ لہٰذا یہ ایک ہی اصول کافی ہے قادیانیت کے پورے مسئلہ حیات و نزول مسیح کو سمجھنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔